السلام علیکم۔ ایف ایس انٹرویوز کے ساتھ میں ہوں فیصل انصاری۔ چینل کو پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ ایران نے وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی ملک نہ کر پایا۔ آج تک کوئی بھی اسلامک ملک نے ایسا جواب نہیں دیا تاکہ یہ تاریخ کے اندر جب یہ یاد کریں گے تو لرزہ خیز کیفیت ان کے اندر طاری ہو جائے گی۔ ایران نے جس طرح اسرائیلیوں کو میسیج دیا ہے، جس طرح ان کو یارکر اور باؤنسر دیا ہے، یہ تاریخ کے اندر یاد رکھیں گے کہ ابھی مسلمان یا ایمان والے لوگ ابھی زندہ ہے۔ چاہے ایران نے کسی بھی کیفیت میں یا کسی بھی سوچ کی بنا پر ان کے اوپر جو حملہ کیا ہے، کوئی بھی ان کی پلاننگ ہو سکتی ہے، مگر دنیا نے جو دیکھا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ مسلمان ابھی زندہ ہے۔ مزید تفصیلات اس کے اندر ہم جانیں گے کہ اسرائیل نے جو ملک شام کے اندر جو سفارت خانہ ہے ایران کا، اس کے اوپر حملہ کر کے اس پوری بلڈنگ کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کے اندر ایران کے تقریباً 6 کمانڈر تھے جو شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو وہاں موجود تھے وہ شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے ان کے اوپر حملہ کر کے یہ بتایا ہے کہ ادھر ہمارے خلاف پلاننگ ہو رہی تھی، مطلب کہ ہمارے خلاف جو جنگ ان لوگوں نے کرنی تھی اس کی پلاننگ ہو رہی تھی کہ اسرائیل کیا کر رہے ہیں، ہمارے اوپر مسلسل نظر رکھی جا رہی تھی۔ تو اسی کے دوران ہی جب ان لوگوں نے اپنا جو حملہ تھا اسرائیل نے وہ کر دیا، وہ کرنے کے بعد امریکہ نے اسپیشل جو امریکی صدر ہے جو بائیڈن، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے بتایا کہ جو ایران ہے وہ جلد ہمارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ ایران نے بھی اسرائیل کو بتا دیا کہ اس کی جوابی کارروائی ہم ضرور دیں گے، اور آپ تاریخ کے اندر یاد رکھیں گے کہ کسی کو کیسے للکارتے ہیں، کسی کے اوپر نجائز حملہ کیسے کرتے ہیں اور نجائز کارروائی کیسے کرتے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے سمجھا تھا کہ ایران فلسطین ہے، کیونکہ اسرائیل نے سمجھا تھا کہ ایران شاید یہ عراق ہے، چاہے یہ ملک شام ہے یا پھر یہ یمن ہے یا پھر یہ مصر ہے، کیونکہ دل ان کا جدھر چاہتا ہے ادھر حملہ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے امریکیوں کی سپورٹ ہے، برطانیہ کی سپورٹ ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں صرف دنیا کے اندر ہم واحد خطہ ہے جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایران بھی اس وقت ایٹمی قوت بن چکا ہے، ابھی انہوں نے واضح طور پر اعلان نہیں کیا، جو کہ امریکہ کو بھی پتا ہے۔ اب ہوا کیا ہے، ایران نے جب ان کو دھمکی دی، دھمکی دینے کے بعد یہ الرٹ ہو گئے۔ اب ان کو پتہ چلا، کیونکہ جو امریکہ کے صدر ہیں جو بائیڈن، انہوں نے اسپیشل کہا ہے کہ ایران ضرور حملہ کرے گا۔ ایران نے ویسے ہی کیا، ایران نے کہا کہ کچھ گھنٹوں کے اندر میں آپ کے اوپر حملہ کرنے والا ہوں، اور آپ یاد رکھیں گے اور تاریخ کے اندر یاد رکھیں گے کہ جس طرح ایران نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اور آپ یاد رکھیں گے جب یہ آپ سوچیں گے، تو جب آپ اس کیفیت کو سوچیں گے تو آپ کے اندر لرزہ خیز کیفیت طاری ہو جائے گی۔ تو ویسے ہی ایران نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور تقریباً 300 کے راؤنڈ باؤنڈ جو تعداد ہے وہ راکٹ کی ان کے اوپر بھیجی گئی ہے، ان کے اوپر استعمال کیے گئے ہیں۔ جو اسرائیل کے جو ادھر کے لوگ ہیں، جو اسرائیل کی جو میڈیا ہے وہ یہی کہتی ہے ہماری کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوئی، کیونکہ اسرائیل واضح طور پر یہ کہہ چکا ہے کہ مالی لحاظ سے ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ اسرائیل بھی اس وقت ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی کافی گرو کر رہا ہے، کیونکہ امریکیوں کی ان کے پیچھے سپورٹ ہے، اور اس کے علاوہ امریکیوں کی بھی ریڑھ کی ہڈی اسرائیل سمجھے جاتے ہیں، ایسا کچھ کہنا ہے۔ اور مزید میرے پاس جو رپورٹ آئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا چاہوں کہ نتن یاہو کیا سوچ رہا ہے۔ اس کے مقابل میں امریکی صدر جو بائیڈن نے واضح طور پر کہا ہے اگر ایران نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور جوابی کارروائی اسرائیل ایران کے اوپر نہیں کرے گا، کیونکہ اگر ایران کے اوپر اسرائیلیوں نے حملہ کیا تو اس کے اثرات بری طرح ہمیں پوری دنیا کے اندر دیکھنے پڑیں گے، کیونکہ دونوں ملک اس وقت ایٹمی قوت بن چکے ہیں۔ کچھ رپورٹ ہے جو کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ متعدد ایرانی میزائل اسرائیلی علاقوں میں گرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے آگے جی ایران نے پہلے مرحلہ وار سینکڑوں ڈرونز روانہ کیے، اگلے مرحلے میں کروز اور بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ بہت سے میزائل اسرائیلی ڈیفنس سسٹم آئرن ڈون کو چمکا دینے میں کامیاب رہے۔ اسرائیلی علاقے سائرن سے گونجتے رہے۔
ایران کا اقوام متحدہ میں مستقل مشن آج رات کے حملوں کے بعد معاملہ ختم سمجھا جا سکتا ہے اگر اسرائیل دوبارہ کوئی جوابی حملہ نہ کرے۔ اور اس کے اندر میں ایڈ کرتا چلوں کہ ایران نے واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ اگر کسی نے اسرائیل کو ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے اڈے دیے، اڈے فراہم کیے یا ان کی کوئی امداد کی تو ہم ان کے اوپر بھی حملہ کریں گے، کیونکہ ابھی مسلمان زندہ ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ افغان طالبان نے اسرائیل پر ایرانی حملے کی حمایت کر دی ہے۔ افغان طالبات نے اسرائیل پر حمایت کر دی ہے۔ روسی صدر پوٹن نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کی حمایت میں ایران کی سرزمین پر حملہ کیا تو روس ایران کا ساتھ دے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہلچل کیا مچ گئی ہے۔ یہ عالمی طرح کا سب سے بڑا ڈرون حملہ ہے۔ CNN نیوز نے واضح طور پر کہا ہے جی عالمی طرح کا سب سے بڑا ڈرون جو یہ حملہ ہے یہ ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی الفاظ میں آپ کو بتا دیا ہے۔ ایران کا سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، ورنہ حزب اللہ شمال سے اسرائیل میں داخل ہو جائے گی اور شامی گولان کی پہاڑیوں سے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو ایرانی حملے کا جواب نہ دینے کا کہا ہے۔ مطلب کہ امریکہ نے نیتن یاہو کو بتا دیا ہے، جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اس کو واضح طور پر بتا دیا کہ آپ نے جوابی کارروائی نہیں کرنی۔ اگر آپ نے جوابی کارروائی کرنی ہے تو پہلے مجھے آگاہ کرنا ہے، مجھے پہلے بتانا ہوگا، اس کے بعد آپ کارروائی کر سکتے ہیں۔ ایران، وہ وقت گزر گیا، اب ایران کی جوابی کارروائی دیکھیں ذرا، سنیں ذرا۔ وہ وقت گزر گیا، اب ہم امریکہ کو اب 2 ارب سے زائد مسلمانوں پر حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ صدر ایران کے ابراہیم نے کہا ہے کہ ہم 2 ارب مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہودیوں کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ایران کے واضح طور پر الفاظ ہے۔ ایران نے اسرائیل کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے اعلان جنگ کے بعد تباہی کی گھنٹی بجا دی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ موت آنی ہے آج نہیں تو کل، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب یہ ایرانی صدر کے بیانات سنتے جائیں۔ آج سے کفن باندھ لیا، پورے ملک نے باندھ لیا، ہمارے فوجی الرٹ ہیں۔ 60 لاکھ یہودیوں کو 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں پر حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ دوران جنگ کسی بھی قسم کی کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ اگر اللہ نہ کرے اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو جاتی ہے تو ایران نے واضح طور پر پیغام جاری کیا ہے کہ ہم جنگ کو نہیں روک سکتے، جس نے مخالفت کرنی ہے واضح آ جائے۔ ایرانی صدر نے 2 ٹوک جواب دیا ہے۔ ایران نے للکار دیا ہے یہودیوں کو کہ یہ یاد رکھیں گے کہ مسلمان ابھی زندہ ہیں۔ ان لوگوں نے جو فلسطین کے اوپر جس طرح ظلم کی انتہا کی ہے، بربریت کی انتہا کی ہے، وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر جس طرح اسرائیلیوں نے حملہ کیا، جس طرح وہ لوگوں کے اوپر تشدد کرتے رہے، ظلم کرتے رہے، ڈرون پھینکتے رہے، راکٹ پھینکتے رہے، تباہی مچاتے رہے، اس وقت امریکہ راستے میں نہیں آیا۔ امریکہ دیکھتا رہا اور کہتا رہا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور جب ان کو پتہ چلا ہے کہ ٹکر کے لوگ ایران ملے ہیں، ایرانیے ملے ہیں، اور جس طرح انہوں نے اپنا دبنگ بیان دیا ہے تو امریکہ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ابھی مسلمان زندہ ہے، یہ کچھ بھی کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ امریکیوں کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ایران کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے پاکستان کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اپنے میزبان فیصل انصاری کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔